السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک دنیا۔ آج میں آپ کے ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا افسوسناک واقعہ شیئر کرنے والی ہوں، اور اس میں بتاؤں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت کون کون سے خلفائے راشدین موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل کس نے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جانشین کون بنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کیسے ادا کی گئی۔ تو ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر اینڈ تک دیکھیے گا، اور اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری نیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے ایک دن قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر سکون دیکھا، چونکہ یہ دن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی 2 بیویوں میں سے ایک کا تھا جو مدینہ سے 1 کوس کے فاصلے پر مقام صنعا میں رہتی تھی۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر وہاں چلے گئے، اور دیگر صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطمینان کی کیفیت دیکھ کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت خیز خبر صحابہ کے کانوں میں پہنچی تو سب کے ہوش اڑ گئے، تمام مدینہ میں تہلکہ مچ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک سکتے کے عالم میں آ گئے، دیوار کے ساتھ پشت لگائے بیٹھے تھے، شدت غم کی وجہ سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ زاروں کی تار روتے تھے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ انتہائی پریشانی کے عالم میں تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز میں فرمانے لگے، منافقین کا گمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال کر گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز فوت نہیں ہوئے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملنے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور واپس آئیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو مدینہ سے 1 کوس کے فاصلے پر تھے، خبر ملتے ہی تشریف لے آئے۔ انتہائی غم کی کیفیت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت لے کر حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے، چہرہ نور سے چادر ہٹائی، پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور روئے۔ بعد ازاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حجرہ مبارک سے باہر تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام انتہائی پریشانی اور اضطراب کے عالم میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت جوش میں تھے۔ صحابہ کرام حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گرد جمع ہو گئے، اور اس موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ انتہائی بلیغ، جامع اور مؤثر خطبہ دیا، جس کی تفصیل سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس خطبے سے یک لخت حیرت کا عالم ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اچانک یہ خبر ملی کہ انصار ثقیفہ بنی ساعد میں جمع ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کا مسئلہ درپیش ہے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور دیگر مہاجرین صحابہ کرام کو یہ خدشہ ہوا کہ مبادہ اجلت میں کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت نہ ہو جائے جس سے فتنہ برپا ہو اور مسلمانوں کے لیے مصیبت نہ بن جائے۔ آپ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر مہاجرین کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے، اور وہ قضیہ حل ہونے کے بعد دوبارہ تشریف لے آئے۔ حضرات اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے انتظام میں مصروف تھے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی تھی کہ ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی غسل نہ دے، اور یہ کہ اہل بیت کے تعاون سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دے۔ اس لیے غسل وغیرہ کا انتظام اہل بیت رضوان اللہ علیم اجمعین نے سنبھالا ہوا تھا۔ حضرت مولانا کاندھیلوی اس موقع پر فرماتے ہیں کہ اگر کسی بادشاہ کا انتقال ہو جائے تو جب تک اس کا کوئی جانشین نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام نہ کیا جائے۔ ایسے وقت میں تجہیز و تکفین کا مسئلہ اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا جانشینی کا مسئلہ اہم ہوتا ہے۔ خیر خواہان حکومت کو فکر ہوتی ہے کہ انتظام مملکت میں خلل نہ آئے، غنیم موقع پا کر بے خبری میں حملہ نہ کر بیٹھے جس میں تمام ملک کی تباہی اور بربادی کا اندیشہ ہے، بلکہ بسا اوقات بانظر مصلحت بادشاہ کی وفات تک کچھ پا لیتے ہیں
اور جانشینی کے بعد اس کا اعلان کرتے ہیں، اور دنیا کی تمام حکومتوں میں بھی یہی قاعدہ ہے۔ اور اگر بادشاہ کے انتقال کے بعد سلطنت کے 2 امیر ہو جائیں تو وہ سلطنت ضرور تباہ ہو جاتی ہے۔ ایک سلطنت کا 2 امیر ہو جانا موجب خرابی اور باعث بربادی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد منافقین اور کفار کی طرف سے غدر اور شر و شر کا احتمال و اندیشہ تھا۔ ایسے وقت میں شہرازائے اسلام کی حفاظت اولین کام تھا۔ بائیں نظر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا یہ گمان تھا کہ تجہیز و تکفین کوئی مشکل کام نہیں ہے اور اہل بیت گھر والوں سے متعلق ہے، سب صحابہ کرام کا اس میں شریک ہونا ضروری نہیں، اہل بیت بھی یہ خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کو یہ معلوم تھا کہ وفات سے انبیاء کرام کے اجسام مبارکہ میں کوئی تغیر نہیں آتا، اس لیے تاخیر دفن کا کوئی اندیشہ نہ کیا اور کمال دانشمندی سے فتنہ و فساد کا دروازہ بند کر دیا اور مسلمانوں کو افراق سے بچا لیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام واپس تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے 2 صاحبزادے حضرت فضل، حضرت قاسم اور حضرت اسامہ بشکران رضی اللہ عنہ کے تعاون سے غسل دیا گیا۔ کفن 3 چادروں سے دیا گیا، جن میں سے 2 چادریں کریہ سہار یعنی یمن کی بنی ہوئی تھی اور ایک چادر دھاڑی دار تھی۔ تکفین سے فارغ ہونے کے بعد فی الحال جسد مبارک کو اپنے حال میں چھوڑ کر زیارت کے لیے پردہ ہٹا دیا گیا۔ زائرین مسجد سے گزر کر آخری دیدار کے لیے آنے لگے اور درود پڑھ کر بدیدہ حسرت واپس لوٹتے گئے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر حجرہ میں داخل ہوئے تو زائرین کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ دونوں حضرات نے مسلمانوں کی موجودگی میں نماز جنازہ ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر ہر شخص اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے ہر زن و بچہ خائف تھا۔ ان تمام واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ چاروں خلفائے راشدین وہیں موجود تھے، جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اور اہل بیت ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں عملاً مصروف تھے، وہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہونے کے ناطے اس کا انتظام سنبھالے ہوئے تھے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اعلان اور اس کے بعد ایک بلیغ خطبہ اور اس کے بعد پیش آنے والی دیگر امور، تدفین کی جگہ کا انتخاب، قبر اور جنازے کا طریقہ وغیرہ سب آپ کی رہنمائی سے ہی کیے گئے۔ اور جب یہ معاملہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں کی جائے اور صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین اس معاملے میں مضطرب ہوئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہی اس کی رہنمائی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں انتقال ہو اسی جگہ دفن کیا جائے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والی جگہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنائی گئی۔ اسی طرح اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مشورے میں موجود تھے، جیسا کہ جب یہ معاملہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کون سی کھودی جائے، آیا لاحد بغلی قبر بنائی جائے یا پھر شگاف والی قبر جو ہمارے یہاں بنائی جاتی ہے کھودی جائے، تو مہاجرین نے کہا اہل مکہ کے طرز پر شک والی تیار کی جائے، جبکہ انصار نے کہا کہ اہل مدینہ کے طریقے پر لاحد تیار کی جائے۔ موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجمع کو خطاب کر کے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب شور نہ کرو اور آوازیں بلند نہ کرو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں کر سکتے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب شور شرابہ نہ کرو، بلکہ شک اور لاحد دونوں قسموں کی قبر تیار کرنے والے کے پاس آدمی بھیج دو، جو پہلے آ جائے قبر تیار کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پہلے تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاحد طرز پر قبر تیار ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے تجہیز و تکفین اور قبر کھودنے کے بعد اولاً سب حجرے سے نکل جائیں۔ پہلے فرشتے نماز ادا کریں گے، پھر اہل بیت اور پھر دیگر مسلمان۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ہدایت جیسا کہ روایات میں ہے کہ گروہ در گروہ کر کے پڑھی گئی، ایک جماعت داخل ہوتی اور وہ نماز جنازہ پڑھ کے نکل جاتی،
اس کے بعد دوسری جماعت آتی، وہ نماز جنازہ پڑھتی۔ چنانچہ کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر مہاجرین و انصار کے ساتھ ایک جماعت میں داخل ہوئے اور جنازہ نبوی کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کیا، اور مہاجرین و انصار نے بھی سلام کیا۔ پھر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا: اے اللہ، ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سب کچھ پہنچا دیا جو ان پر اتارا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی خیر خواہی کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور یہاں تک کہ اللہ نے اپنے دین کو غالب کیا اور اس کا بول بالا ہوا، اور صرف ایک معبود واحد لا شریک پر ایمان لایا گیا۔ اے اللہ، ہم کو ان لوگوں میں سے بنا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ وحی کی اتباع کرتے ہیں، اور ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمع کر، ہم آپ کو اور آپ ہم کو پہچانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں پر بہت مہربان تھے۔ ہم اپنے ایمان کا کوئی معاوضہ اور قیمت نہیں چاہتے۔ لوگوں نے آمین کہی۔ جب مرد نماز جنازہ سے فارغ ہو گئے تو پھر عورتوں کے بعد بچوں نے اس طرح ادا کیا۔ لہٰذا اسے معلوم ہوا کہ چاروں خلفائے راشدین تدفین کے وقت موجود تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ میں شرکت فرمائی۔ بلکہ بعض اہل باطل کی طرف سے یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ خلفائے راشدین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے وقت موجود نہیں تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں شرکت نہیں کی، لیکن مذکورہ تفصیل سے ان کی بات کا جھوٹ ہونا ثابت ہو گیا۔